بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن کچھ بندے اس کے خاص چنیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کرنے والوں کی شناخت کیسے ہو؟ اس جانچ کے لیے اللہ رب العزت نے آزمائش کی کسوٹی رکھی ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کے خاص الخاص بندے آزمائش کی بھٹی میں سے گزر کر مومن بنتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو کیا تمہاری آزمائش نہ کی جائے گی؟ ازل سے آدم اور ابلیس یعنی خیر و شر کے وجود سے ہی انسان خاکی کی آزمائش جاری ہے۔ جد البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص شجر سے متنبع کرنا انسان اول کی آزمائش کی ابتدا ہی تو تھی۔ اسی طرح جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دعوت حق میں درپیش مشکلات اور ان کی ثابت قدمی اور اولوالعزمی اسی پرخ کا حصہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہر دنیاوی نعمت سے آزمائے جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی بچے کو ویرانے میں تنہا چھوڑنے سے آگ میں سے گزرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھری کے نیچے بے خوف و خطر قربانی پیش کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں گریہ زاری کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عزیز جان لخت جگر سے بچھڑنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازاروں میں بکنا، افضل الانبیاء کا پیدائشی یتیم ہونا، کم سنی میں والدہ کی وفات، شفقت فرمانے والے دادا کا سایہ سر سے اٹھ جانا اور اہل مکہ کی ایذا رسانیاں برداشت کرنا، طائف والوں سے لہو لہان ہونا، راہ خدا میں اپنا وطن اور عزیز و اقارب چھوڑنا، اور امام کربلا حضرت حسین علیہ السلام کا باطل کے مقابل پورا کنبہ قربان کرنا، یہ سب راہ حق کی آزمائشیں تو تھیں۔ جو بھی اللہ پاک کی قریب اور عظیم ہستیاں اس دنیا میں آئیں، سب نے علام اور مصائب کے پے در پہ پہاڑ دیکھے، اور یہی ان کی خصوصیت کی پرکھ تھی کہ وہ ہر حال میں صابر و شاکر رہے، بلکہ ان کی ریاضت میں فرق آیا نہ شکر گزاری میں، جبکہ عام انسان تو علائش زمانہ سے گھبرا کر خالق سے شکوے شکایات کے انبار لگا دیتا ہے اور اس کے عطا کردہ انعامات کو یکسر بھول جاتا ہے۔ جب اللہ کے پیارے بندے پر آزمائش آتی ہے تو وہ اسے من جانب اللہ سمجھ کر بخوشی اور صبر و رضا سے برداشت کرتا ہے، اور یہی حقیقی اظہار عبودیت ہے، اور ہر خیر و شر کو اس کی قدرت سے منسوب کر کے قناعت و تشکر کے ساتھ راہ حق پر ثابت قدم رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اللہ کو اپنے عبد کے انداز پر بہت پیار آتا ہے اور وہ رحمتوں کی انتہا کر دیتا ہے۔ جیسے کسی دنیاوی امتحان میں کڑی محنت کے بعد کامیابی کا انعام ہمارے لیے باعث مسرت ہے، اسی طرح دنیا کی عارضی زندگی کی آزمائشیں بھی اخروی کامیابی کی ضامن ہیں، اور ان آزمائشوں سے گزر کر ہی ہم جنت جیسے عظیم انعام کے حقدار بنیں گے، جس میں انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حوض کوثر سے سرابی کے ساتھ ساتھ دیدار الہی سے بھی مشرف ہوں گے انشاءاللہ۔